علامہ اقبال کے مطابق ایک رہنما کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی قوم کی تقدیر سے بھی واقف ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ مصر میں 7 برس خوشحالی رہے گی، پھر 7 برس قحط پڑے گا، اور اگر قوم نے پہلے سے ایک خاص تدبیر اختیار کی تب وہ قحط میں بھی محفوظ رہ سکے گی۔ مولانا روم نے بھی ایک رہنما کے لیے یہ خصوصیت ضروری قرار دی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ گدھے نے اونٹ سے پوچھا، کیا وجہ ہے کہ مجھے قدم قدم پر ٹھوکریں کھانا پڑتی ہیں اور تم بڑے آرام سے مست مست چلے جاتے ہو؟ اونٹ نے گدھے کو جواب دیا کہ تم جہاں قدم رکھتے ہو اس سے 2 قدم آگے کی زمین بھی تمہیں دکھائی نہیں دے رہی ہوتی، اس لیے تمہیں بار بار ٹھوکر لگتی ہے۔ میری آنکھیں اتنی بلندی پر واقع ہوئی ہیں کہ مجھے دور تک اپنا راستہ صاف دکھائی دیتا ہے، اس لیے میں ٹھوکر کھائے بغیر بڑے آرام سے چلا جاتا ہوں۔ علامہ اقبال نے اپنے مشہور شعر میں ایک رہنما کی خصوصیات گنواتے ہوئے جس بلند نگاہ کا ذکر کیا ہے اس کا یہی مطلب ہے۔ نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ اس وقت دنیا میں جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ چاہے جتنی بھی اعلیٰ درس گاہ سے فراہم کی جا رہی ہو، بہرحال وہ کسی میں بھی یہ خصوصیت پیدا نہیں کر سکتی۔ البتہ اس چینل سے پیش کیے جانے والے گزشتہ 4 سلسلوں میں ہم نے علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح سے جو رہنمائی حاصل کی ہے، ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے ہم میں یہ صلاحیت پیدا ہو چکی ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے مشورہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی دبائیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کی اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن بھی ضرور دیکھیے۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم قائد اعظم کی نظر سے اپنی تاریخ کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے منتخب نمائندوں نے جو قرارداد منظور کی تھی، ہر 20ویں برس اس کا احاطہ پہلے سے زیادہ وسیع ہو جاتا ہے۔ ہر 20ویں برس ایک ایسی نئی دستاویز سامنے آتی ہے جس میں اسی قرارداد دہلی کی روح کار فرما ہوتی ہے، لیکن جس کی توثیق کرنے والی ریاستوں کی تعداد پہلے سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے 2026 کے قریب یعنی آج سے تقریباً 5 برس بعد کسی ایسے معاہدے کی توقع کی جا سکتی ہے جس کا دائرہ جنوبی ایشیا سے بھی زیادہ بڑے خطے پر محیط ہو۔ بہت سے لوگوں کی رائے میں اب یہ امکانات دکھائی دے رہے ہیں کہ ایشیا کے تقریباً تمام ممالک اس قسم کے کسی سمجھوتے پر پہنچ جائیں۔ ہمارے سامنے ابھرتی ہوئی نئی صورتحال میں پاکستان کے جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے پاکستان کو جو بنیادی حیثیت اختیار کرنی پڑے گی وہ بھی اب نظر آنے لگی ہے، لیکن اس کی وجہ سے ہمیں جو بہت بڑا چیلنج درپیش ہو سکتا ہے اس کی طرف ابھی تک شاید کسی نے توجہ نہیں دی ہے۔ وہ چیلنج یہ ہے کہ جب دنیا کی بڑی طاقتوں کی اپنی خوشحالی کسی پسماندہ ملک کے ساتھ اس طرح وابستہ ہو جائے جس طرح پاکستان کے ساتھ وابستہ ہوتی دکھائی دے رہی ہے، تو پھر پسماندہ ملک کے سامنے صرف 2 راستے ہوتے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فوری طور پر اپنے آپ کو مستحکم کر کے ترقی یافتہ ممالک کی صف اول میں جا کھڑا ہو، جس طرح جاپان نے کیا تھا، اور علامہ اقبال نے جاپان کو مشرقی ممالک کے لیے بہترین رول ماڈل قرار دیا۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ ملک اچھی طرح اپنا بندوبست کرنے کے قابل نہ ہو سکے اور دنیا کی باقی قوموں کے مفاد کی خاطر کوئی بڑی طاقت اسے اپنی تحویل میں لے لے۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال مغل ہندوستان ہے، جس کے حوالے سے برطانیہ نے کہا تھا کہ اگرچہ برطانیہ کا مقصد ہندوستان کو فتح کرنا نہیں بلکہ صرف تجارت کرنا ہے، لیکن چونکہ ہندوستان اپنے آپ کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہے، اس لیے برطانیہ اس وقت تک ہندوستان کو اپنے قبضے میں رکھنے پر مجبور ہے جب تک ہندوستان اپنے آپ میں یہ قابلیت پیدا نہ کر لے۔
علامہ اقبال بھی یہی سمجھتے تھے، جیسا کہ ہم ایک اور ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں۔ میرا تو یہ مذہب ہے کہ جو قوم خود آزادی کی دل دادا ہو وہ اوروں کی آزادی کو رشک کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتی، اور انگریزوں کی معاشرت دیکھ کر بھی میرے اس خیال کی تائید ہوتی ہے۔ ہاں، ہم لوگوں میں اس کی قابلیت ہونا ضروری ہے۔ اب اگر ہم اپنی آزادی برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور دوبارہ کسی قسم کی غلامی میں واپس نہیں جانا چاہتے، تو ہمیں بڑی حقیقت پسندی کے ساتھ یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم پاکستان کو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں لانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لیکن اس صلاحیت کو جانچنے کے لیے اپنے آپ کو دنیا کی نظر سے دیکھنا کافی نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھنے کی ضرورت ہے جو پاکستان بنانے والوں نے ہمیں دیا تھا۔ بیتے دنوں کے آئینے میں خود کو ذرا پہچانو، اس دنیا میں جینا ہے تو اپنے آپ کو جانو۔ یہ کام ہم اگلی قسط سے شروع کر رہے ہیں۔